سفر میں کہیں جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، قبرستان گزر ہوتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رسول تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ دو قبریں ہیں، اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ انہما لیعذبان، ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، یہ دو قبریں ہیں، اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب مانتے ہیں کہ جاؤ اور ایک کے کھجور کی ڈالی لے آؤ، اکھلایا جاتا ہے، اس کو پیچھے بیچ چیرتے ہیں، دونوں کا قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ممکن جب تک یہ چیز ہری رہے اور اس کا عذاب میں کمی ہو جائے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا انہما لکبیر، کہتے ہیں وہ عذاب ہو رہا ہے تو بڑی چیز نہیں ہے، نہیں وہ بڑی چیز ہے۔ کہ بڑی چیز کیا ہے؟ کیا اما احدہما یمشی بالنمیمۃ، کہا دونوں میں سے ایک آدمی اس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ جو ہے چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، وہ یہ بات سنا کون یہاں سے وہاں کر دیا، وہاں سنا کون یہاں کر دیا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کیا، چغل خور تھا، اس لیے اس کا عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں، چغلی کیا کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرتے ہیں، ادو کو لڑایا کرتے ہیں، ایسے آدمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ عذاب نہ ہو جائے، وہ چاہے چغلی سے بچے، چغلی بہت بری چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا، لما اعرض بی، جب مجھے معراج ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جن کے ناخن جو ہیں ان کا اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، چہرے کی گوشت کو نوچ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے دروگا یہ کون آدمی ہیں، انہیں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، اب ناخن سے چہرے کو کیوں نوچ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ کو بنانے میں بہت ماہر ہے اور یہ آدمی چغل خور ہے، ان کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب ماتے ہیں کہ پہلا آدمی اس کا عذاب ہو رہا تھا یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، جو کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا آدمی کالا صدر عن بولہ، دوسرا آدمی سے عذاب ہو رہا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا تھا، لا يستطيع عن بولہ، پیشاب کے چھینٹے سے بچتا تھا، جہاں تہاں پیشاب کر دیا، پیشاب کا چھینٹا بدن پڑ رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب پیشاب کرے تو پانی لے، بیٹھ کے پیشاب کرے، لیکن دیکھتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے مجھے اللہ سے محبت، نبی سے پیار ہے، وہ لوگ میں نے ان کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، بغیر پانی پیشاب کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے لوگ کتنے بڑے نادان جاہل ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں پانی کی کمی نہیں، پانی نہیں تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ مٹی لے کر پیشاب کرو، مٹی پانی کا بدل ہے۔ تو میں نے دیکھا تو بات ہے کہ وہ آدمی اس کو عذاب کب ہو رہا ہے، وہ آدمی پیشاب کے چھینٹ سے، پیشاب کے جو ہے قطرے سے بچتا تھا، پیشاب کے ساتھ ہی تھا۔ بعض اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا، جہاں چاہے وہاں پیشاب کر دیا، پردے کوئی لحاظ نہیں۔ کہ بعد میں سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے یا کوئی کھڑا ہے، اسے کوئی لحاظ نہیں ہے، جہاں پر وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا، وہ آدمی کو عذاب ہوا تھا۔ بعض اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو کپڑا اس وقت کھولو جب خود امین قریب ہو جاؤ، تاکہ بے ستری نہیں ہو۔ انہیں کھڑے کپڑا کھول لیا پھر بیٹھے، کپڑا کھولنے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح سے بیٹھو کہ بالکل جو ہے پردہ کرتے ہوئے بیٹھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب ہے۔ اس سے ایک طائفہ نے یہ مراد دیا ہے، ایک طائفہ کہتے ہیں دیکھا آپ نے اب وسلم نے قبر پر ہرے تحریر رکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو مزاروں کو پھول چڑھاتے ہیں غلط نہیں ہے، پھول بھی کچا ہوتا ہے،
گل بھی کچا ہوتا ہے، ایک ٹہنی بھی کچی تھی، تو اس حدیث سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزار پر گل چڑھانا صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی ٹہنی کو رکھا ہے، اس پہ قبر رکھا ہے، کہا نسب کیا ہے، تو ہم بھی پوچھاتے ہیں حج کیا ہے، لیکن کوئی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معلوم ہو گیا تھا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا ہیں، یہ آپ کہتے ہیں ولی ہیں، متقی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ولی ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، یا ہمارے صوفی سنت ہیں، آپ جو ہے ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس حدیث مثال کر رہے ہیں، یا نبی تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، تاکہ ممکن ہے جب تک یہ داڑھی ہری رہے عذاب میں کمی ہو جائے، پھر اس سے لال کیسے صحیح ہوتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی بھی ہے، کیا آپ کے ولی کو عذاب ہو رہا ہے؟ کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ولی کو عذاب ہو رہا ہے، پیغام حدیث سے پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا یہ باتیں وہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ باتیں وہ کیس کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ ہم عالم غیب تھے، آپ عالم غیب تھے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا اب وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کب عذاب ہو رہا ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب کا معلوم آدمی غیب ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے وسلم کو وحی آیا کرتی تھی، اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں نبی اپنے من سے نہیں بولتا ہے، اپنے من سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے، اس کا اللہ بولنے حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل میں بات ڈالی، یا آپ کے پاس بچتے آئے تو بتا ہوگا کہ عذاب ہو رہا تو معلوم ہو، نبی کو وہی آیا کرتی تھی، اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا ہے؟ یہ غلط استدلال ہے، قرآن کی حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں صاف ہے کہ